بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ وأخبر وآمرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول مسجد گلزار مدینہ میں آج دوسری محفل شہادت امام حسین میں عام حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال سے مسجد کی حالی حالت بہت بہتر ہے اور اجتماع اور حاضری بھی گزشتہ سال سے بہتر ہے۔ یہ مسجد کا رنگ و رونق اور آپ لوگوں کے آنے سے مسجد کی رونق، اس کا سبب میرے امام کا ذکر شہادت ہے۔ الحمدللہ میں پورے پاکستان میں بالخصوص دنیا میں بے شمار ذکر حسین کی محفل کو شروع کرنے اور کرانے والا، اور آج وہ محفلیں بڑے اجتماعات میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ہر سال وہ محفلیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کب تک کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، مگر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی طرف مائل کر کے اپنی قبر کو سوال کیا۔ آج کی جو رات ہے اسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ عاشور یہ عربی کا لفظ ہے، یہ عشرہ 10 اس سے نکالا گیا ہے، ماخوذ ہے، یعنی محرم کی 10 دن جب مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک عجیب سا مقال تھا کہ محرم کے ہر چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو شروع کرنے والا شیعہ ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ عاشورہ 10 محرم کی اہمیت اسلام سے پہلے بھی تورات، انجیل، زبور میں موجود تھی، اور یہ آج سے عاشورہ نہیں کہا رہا، جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس دن سے 10 محرم کو عاشورہ کے نام سے شہرت دی۔
سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو عاشورہ کی رات کو آدم علیہ السلام کو بیان فرما دینے گئے تقریباً آپ کو جلد پکڑ جائے انشاءاللہ لفظ عاشورہ پر میں آپ کو کتاب و سنت سے وہ گفتگو سناؤں گا کہ شاید آپ نے ایسی گفتگو پہلے نہ سنی. سیدنا آدم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کب قبول ہوئی تو آپ نے فرمایا دن 10ویں کا اور رات دن 10ویں جب گزرا اور رات 11ویں شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے جو خطا تھی غلطی تھی اس کی معافی کا اعلان کرا. عاشورہ کو آج سے اہل بیت سے ایک تعلق نہیں بلکہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس وقت سے 10 محرم کو اہل بیت رسول سے خاص نسبت ہے, یہ خاص تعلق ہے. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سال اللہ سے دعا کی اللہ میری غلطی کو معاف کر. اور غلطی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ میرے آدم نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا. فناسیہ فلم نجد لہ عزما, آدم پر نسیان طاری ہو گیا. نسیان جس کو کہتے ہیں کہ اب آپ یہاں بیٹھیں آپ کی توجہ میری گفتگو کی طرف ہے, آپ کے ذہن میں اس وقت گھر نہیں ہے, آپ کا ذہن میری طرف ہے, ذکر صالحین کی طرف ہے, آپ کے کان ذکر اہل بیت کی طرف ہے. نسیان اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس وقت سب کچھ بھلا کر ذکر سننے میں ماہر ہیں. تو قرآن نے کہا کہ میرے آدم کو نسیان ہو گیا تھا. فلم نجد لہ عزما, ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ میری حکم کی نافرمانی کریں. پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب کہہ رہا ہے کہ تم نے خطا نہیں کی, غلطی نہیں کی, مگر وہ پھر بھی روک کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تو نے مجھے روکا تھا کہ درخت کے پاس نہیں جانا, میں چلا گیا, میں نے خطا تو کی نا. امام غزالی رحمۃ فرماتے ہیں کہ جو غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں وہی آدم کی نسل ہے, وہی آدم کا بیٹا ہے, وہی آدم کی اولاد ہے. اور جو غلطی کر کے ڈر جائے, رب نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نے کیا آدم کو, اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے یہ مٹی سے پیدا ہوا, میں آگ سے پیدا ہوا.
رب سے کہتا ہے مٹی اٹھا کے 100ویں منزل تک کوئی چلا جائے اور مٹی کو پھینک کے زور سے تو مٹی نیچے پھنسی کی طرح آتی ہے. اور تیلی جلا کر آپ تجربہ کر لیں, اس کو الٹا کر دیں تو شعلہ کھل جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں بلندی سے ہوں اور یہ پستی سے ہے, تو بلندی سے ہو کر میں پستی والے کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ میں نہیں کروں گا سجدہ, ڈٹ گیا غلطی کر کے. جو غلطی کر کے ڈٹ جائے امام غزالی فرماتے ہیں وہ شیطان ہے, اور جو غلطی کر نہیں سکتا وہ ملائکہ اور فرشتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ ملائکہ میں بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے, بڑی ہمت ہے, بڑے مضبوط ہیں, مگر کرتے کوئی ہے جو رب کہتا ہے. رب کے حکم کی خلاف ایک بھی نہیں کر سکتے. اب یہ 3 مخلوق ہیں, ایک گناہ کر نہیں سکتی, 2 گناہ کر سکتے ہیں, مگر انسان وہی ہے جو گناہ کرے اور معافی مانگے, اور شیطان وہ ہے جو گناہ کر کے ڈٹ جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ سے, 70 سال گزر گئے اور توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. بلاخر ایک دن اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے آدم رب سنتا نہیں تیری, تو مانتا ہی جا رہا ہے. آدم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اب آخری مرتبہ اللہ سے مانگوں گا. رب نے توبہ قبول کر لی تو توبہ نہ قبول کی تو میں ساری زندگی کے لیے خاموش ہو جاؤں گا. بس یہ بات سوچ رہے تھے کہ اچانک ذہن میں خیال آیا, اے آدم جب رب نے تیرے اندر روح پھونکی تھی تو تیری آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر تیری عرش کے ماتھے پر پڑی تھی. وہاں رب کے نام کے ساتھ 5 نام لکھے تھے. ہمارے علماء اہل سنت کو تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ اگر ہم 5 کا نام لیں گے تو کہیں یہ لوگ شیعہ نہ ہوں. میں کہتا ہوں کہ انہیں 5 تن پاک کی محبت کی خوراک دو, یہ شیعہ نہیں ہوں گے, یہ پکے سنی ہو جائیں گے. کہ مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ صوفی شاعر ہیں, بڑے مصنف ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تیرے نام کے ساتھ جو 5 نام تو نے لکھے ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ تجھے بڑے پیارے ہیں, ان پیاروں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. آدم فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ دعا کر کے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ جبرائیل آ گئے اور کہا جبرائیل مبارک ہو کہ رب نے تیری توبہ قبول فرما. اس حدیث کو سننے کے بعد میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں, توقع رکھ سکتا ہوں کہ آج آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے. آج اللہ سے وعدہ کر کے جائیں گے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, شراب نہیں پیئیں گے, زنا نہیں کریں گے, ملاوٹ نہیں کریں گے, 2 نمبر کام نہیں کریں گے. اگر آپ ارادہ کر کے جاتے ہیں تو پھر ان باتوں کے سننے کا اجر ہے, اور اگر ارادہ کر کے نہیں جاتے اور جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے تو رب کی بڑی گریز ہوگی کہ تم نے میرے باتوں کا ذکر سنا, تمہارا اندر کیوں نہیں ہوا. عاشورہ کی رات ہے, آدم کی اولاد ہو. آج پڑھن کے نام کو میں تمہیں وسیلہ بھی دیتا ہوں, واسطہ بھی دیتا ہوں. جو اللہ سے, رسول سے, پڑھن سے, بات سے پیار کرنے والا ہوگا, میں ہاتھ اٹھا کے آپ سے وعدہ نہیں لینا چاہتا, آپ کا ضمیر زندہ کر کے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ آئے گناہوں کا بوجھ لے کے, ان گناہوں کے بوجھ کو توبہ کر کے یہیں پھینک جاؤ. یہ پاکستان میں جو تبدیلی نہیں آ رہی, وہاں ہو رہے ہیں, محفلیں ہو رہی ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں,
بڑی بڑی فیسیں دی جا رہی ہیں علماء کو، خطباء کو، ذاکرین کو، مگر معاشرہ اسی جگہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والے بات کرتے ہیں مگر اندر سے نہیں کرتے، اور سننے والے بات سنتے ہیں، سن کے دل تک نہیں جانے دیتے۔ میں پیشہ ور خطیب نہیں، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، عالم ہوں۔ میں اہل بیت کی محبت کا پیغام پوری دنیا کے لیے پھیل رہا ہوں، مگر آج شب عاشورہ پر میں اپنے بیان کو مکمل کرنے سے پہلے ابتدا کر رہا ہوں۔ آپ دل سے توبہ کر کے اگلا میرا بیان سنیں، دیکھیں یہیں بیٹھے ہوئے آپ کو مدینہ نظر آئے۔ بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ اس حدیث کو دیکھ کر بیگم کی روح تڑپی، بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ حضرت آدم نے جب ان کا نام پیش کیا اور توبہ اللہ سے دی تو پانچ نام کون سے تھے؟ مصطفیٰ اور مصطفیٰ، میرے آقا کا اسم گرامی، مولا کائنات کا اسم گرامی، خاتون جنت کا نام نامی، اور حسن حسین کا نام نامی۔ کیوں ہم لوگ ایک نام لے کے آگے نہیں بتاتے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پانچ نام کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کا خاص ہے یا نہیں ہے؟ آپ اٹھا کے گئے، آپ ہے حضرت آدم ہمارا اصلی نسلی اولاد ہونے کا ثبوت دو۔ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور دوسرا اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو آباد کر کے لاؤ۔ ہمارے بابا آدم کی مشکل جو حل ہوئی وہ پانچ تن کے نام کے صدقے میں حل ہوئی۔ عاشورہ آج نہیں منایا جا رہا، جہالت ہے، جہالت۔ عاشورہ بھی ہم نے شیعوں کے کھاتے میں نام نہیں لیتے ہم عاشورہ کا۔ بھائی کیوں نہیں نام لیتے؟ اس عاشورہ کی رات سب سے پہلے تمہارے اور میرے باپ حضرت آدم نے اللہ سے اپنی خطا کی دعا کی تھی، اہل بیت اور پانچ کے نام سے رب نے آدم کو دے کے اعلان کر دیا، یاد رکھو اگر مجھے منانا ہو تو میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے جب میں نہ سنی اور تم مجھے سنانا چاہو تو میرے نبی کی اہل بیت کا وسیلہ پیش کر دیا کرو، جو بات میں ننگی قبول کروں گا ان کے نام کے صدقے میں مان لوں گا۔ حضرت آدم کی توبہ عاشورہ کو قبول ہوئی، ہماری تفاسیر میں ہے۔ میں شاید سارا نہ بیان کر سکوں تو سوچ کے آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے مختصر سے وقت میں بات کو پورا کرنا ہے۔ ورنہ اہل بیت کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ اگر میں آج شروع کروں اور روزانہ 10-12 گھنٹے کے اہل بیت کے فضائل بیان کروں تو اگلا عاشورہ آ جائے گا، اہل بیت کے فضائل ختم۔ اللہ اکبر۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جب طوفان آیا اور اس طوفان میں ساری دنیا ڈوب گئی، میں ایمان کا نقطہ بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کی امتیوں کو اور صحابہ کو روٹی پکا کے دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا تو بیٹھے ہو یہاں پر تو پوری ہے، جب طوفان آئے گا سارے کشتی میں بیٹھ جائیں گے تو پھر میں آ کے تجھے لے جاؤں گا۔ یہ لنگر پکانے اور کھلانے والوں سے نبیوں کو ولیوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا والا کام کرتے ہیں، رب بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ بڑی آواز روٹیاں پکا رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، طوفان آیا، ختم ہو گیا۔ جب طوفان ختم ہوا آپ جلدی سے کشتی سے اترے، آپ کو خیال آیا وہ اللہ
अल्लाह के बंदे को तू झोपड़ी में मैं बुढ़े को बिठा कर आया था, बेचारी डूब गई होगी, मर गई होगी, उठते ही पहले जाके उसका पता किया। पता करने के लिए जब झोपड़ी में गए, खड़खड़ाहट हुई तो हैरान हुए कि सारी दुनिया डूब गई, झोपड़ी नहीं डूबी। अरे जिन झोपड़ी